سورۃ النحل کی آیت نمبر 97. انتہائی مختصر وقت میں آپ اپنی توجہ میری طرف کریں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا، جس کسی نے بھی نیک کام کیا. اب جب یہ کہا کہ جس کسی نے بھی نیک کام کیا، اچھا کام کیا، تو اس میں ساری انسانیت چونکہ آ جاتی ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اس مقام پہ اگلے حصے میں ونڈ کر دی من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک کام کرنے والا مرد ہو یا نیک کام کرنے والی عورت ہو. شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ یہودی نہ ہو، عیسائی نہ ہو، وہ ہندو نہ ہو، کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. اگر دوسرے مذاہب میں سے کوئی بندہ یا کوئی عورت نیک کام کرے گی یا کرے گا تو اس کو اس کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ صرف ایمان والے کو ہوگا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور فائدہ کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس بندے کی زندگی کو طیب و طاہر کر دیتے ہیں. حیاتاً طیبہ، جو نیک کام کرنے والا ہے اور ایمان والا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی زندگی کو ہم مقدس کر دیتے ہیں، طیب کر دیتے ہیں، مطہر کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدہ بیان کرنے کے بعد آخرت کے جو اندر فائدہ ہونے والا تھا اس کا ذکر بھی اسی آیت کے آخر میں بیان کر دیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم آخرت میں اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اب یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا مختصر سا ترجمہ. مرد ہو یا عورت ہو، نیک کام کرنا ہے تو پتہ چلا ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایمان والے سے، وہ ہے بھلائی کی، اچھائی کی، نیکی کے کام کی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. اور اتنی دیر تک نیکی، بھلائی، اچھائی ہو نہیں سکتی جتنی دیر تک اس کا علم نہ ہو. اس لیے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خواتین جو کہ معاشرے کا ایک بڑا اہم رکن ہے اور خواتین کی رکنیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کائنات کی خوبصورتی اگر عورت کو مینس کر دیا جائے، کائنات کا وجود اگر عورت کو مینس کر دیا جائے، کائنات کی جو ڈکلیریشن ہے اگر عورت کو مینس کر دیا جائے تو تقریباً کائنات اپنا وجود کھو دیتی ہے. اتنا اہم رکن ہے. تو جب عورت جو ہے وہ اتنا اہم رکن ہے تو پھر یہ بات بھی سوچ لینی چاہیے کہ جو عورت کائنات کے وجود میں کلیدی کردار ادا کرنے والی ہے، کہ عورت ہوتی ہے تو خاندان ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے تو گلی محلہ ہوتا ہے، گلی محلہ ہوتا ہے تو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے تو کائنات ہوتی ہے. تو پتہ چلا اصل جڑ یہ عورت ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت سے ایک مرد کا اور ایک عورت کا جب آپس میں تعلق شریعت مطہرہ کے مطابق قائم ہوتا ہے تو آگے پھر نسل انسانی مارز وجود میں آتی ہے. تو لہٰذا عورت کی تربیت اگر ہو جائے تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے. اگر عورت سدھر جائے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے. یاد رکھیں علم کی طلب مرد کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عورت کے لیے ضروری ہے. ایک عربی مفکر کی بات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کیا ایک شعر کے اندر اس نے اس بات کو بیان کیا تعلیم نسواں
कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी वाली, नमन यूनिवर्सिटी वाली, एग्रीकल्चर वाली, बायोमेट्रिक वाली या जियोग्राफी वाली? नहीं नहीं, याद रखें शरीयत मुतहरा के अंदर जब किसी मौके पर इल्म का नाम लिया जाता है उससे मुराद बाकी सारे दुनियावी उलूम ज़ैल में तो आ सकते हैं, हकीकत में वो मुराद नहीं होते। हकीकत में सिर्फ दो इल्म मुराद होते हैं। जिस वक्त कोई हदीस बयान हो या जिस वक्त कोई कुरान की आयत को पेश किया जाए या जिस वक्त मर्द और ख़वातीन की तालीम पर जोर देने की बात की जाए और कोई लेक्चर दिया जाए या किसी बात को समझा जाए, या तो उससे इल्मे कुरान मुराद होता है या उससे मोहम्मद का फरमान मुराद होता है। अरबी मुफक्कर क्या कहता है? वो कहता है कि अल उम्मा मदरसतुन इज़ा हज़्ज़बतहा अअदत्ता शअबन तय्यबल अअराकी। अगर तुम एक औरत को मुहज़्ज़ब बना दो, अगर तुम एक औरत को दीन वाली बना दो, अगर तुम एक औरत को शरीयत पर अमल करने वाली बना दो, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम एक मुकद्दस कौम को तैयार कर लोगे। जो जरूरियात दीन है वो मर्द के लिए और औरत के लिए यकसा है, लेकिन औरत जिस वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बदाअतुर रसूल जिगर गोशा मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मुबारक हुआ हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो इरशाद फरमाने लगी हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि ऐ अली, आज के बाद अमूरे खानादारी के हवाले से मैं आपको मुतमईन करती रहूंगी और जो बाहर के मुआमलात हैं वो आपके जिम्मे हैं। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि मर्द जो है और औरत जो है ये दोनों इस मुआशरे की तश्कील और इस मुआशरे के उतार चढ़ाव और इस मुआशरे के वजूद को कायम रखने के लिए दोनों जरूरी है। ना मर्द के बगैर अकेली औरत, ना औरत के बगैर अकेला मर्द, ये दोनों ही एलिमेंट और ये दोनों उनसर बड़े अहम हैं। लेकिन याद रखें कि जो बच्चा होता है उसकी जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। अगर अल उम्मा मदरसतुन इज़ा हज़्ज़बतहा अअदत्ता शअबन, अगर इस बात को ज़हन में रख लिया जाए कि एक माँ जो है वो एक बच्चे के लिए पहली जो है वो दरसगाह है, तो फिर बंदे को इस चीज का भी इल्म हो जाता है कि एक खातून की आज के पुरफितन माहौल में तरबियत करना कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे इस बात को भी ज़हन में रखें, ये आखिरी बात करके आज की बात को वाइंड अप करते हैं कि उलूमे फर्जिया यानी जिसमें 24 घंटे की जिंदगी आती है, उलूमे फर्जिया एक तो है ना स्पेशलाइजेशन करना, दरसे निजामी, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन जो उलूमे फर्जिया है कि वो गलत रास्ते की तरफ जाए ना, औरत को इस बात की निशानदेही हो कि मैं जब पैदा हुई हूँ तो रब्बे जुल जलाल की रहमतों का ज़हूर बन के एक ईमान वाले बंदे के घर में आई हूँ और आगे मैंने माँ बनना है, बहन बनना है, फिर मैंने किसी की बीवी बनना है। तो ये जो बुनियादी तौर पे रिश्ते हैं, इन तमाम रिश्तों की कदर व कीमत और इनको चलाने का तरीका और अमूरे खानादारी और एक औलाद की तरबियत और एक मुआशरे में अपना करीबी किरदार अदा करने के लिए एक औरत का मुहज़्ज़ब होना और एक औरत का दीनदार होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं तो हमारे ज़हन में क्या होता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाए, उनका मुस्तकबिल जो है उसको तारीक होने से बचाया जाए। याद रखें कि हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, जब पैदा होते हैं तो दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत, ये इस बात की दलील होती है कि पैदा होने वाला उम्मत मुस्तफा का एक फर्द है। तो अब जब बाद में बड़ा हुआ और उसको बोलने का तरीका आया तो हम सबसे पहले ABC सिखाते हैं। क्यों? ये सोचकर कि ABC पढ़ेगा तो फिर इसका फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर एक 16 साल ABC पढ़ने के बाद और किसी भी
ڈگری میں اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد جب ہم فیوچر سیکیور کرنے کے لیے 16 سال اپنی بیٹی کے وقف کرنے کے لیے یونیورسٹی اور کالج کی صورت میں تیار ہیں، تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی آواز ہو یا کسی مبلغ کی، کسی استاد کی ہو یا کسی لیکچرر کی، کسی پروفیسر کی ہو یا کسی ریفارمر، کسی مصلح کی، لیکن جس تعلیم کے لیے زور دیا جا رہا ہے وہ تعلیم ہے کون سی؟ یاد رکھیں کہ تعلیم جو ہے جس کو ہم ABC سے شروع کر رہے ہیں، یہ فیوچر سیکیور کر سکتی ہے یا نہیں، یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد حاجی خواجہ قطب فرید تشریف رکھتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، پیر طریقت، رہبر شریعت، خوشبوئے مولانا رومی، پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب سرمایہ اہل سنت ہمارے اس مرکز میں تشریف لائے، تمام علماء ربانیین کی طرف سے اور عوام اہل سنت کی طرف سے قبلہ پیر جی کی بارگاہ میں خوش آمدید کے گلدستے پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ 16 سال مسلسل ایک بیٹی کو وقف کرنے کے بعد بھی یہ کنفرم نہیں کہ فیوچر اس کا محفوظ ہوا ہے یا نہیں، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو وہ دنیاوی طور پہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد جو فیوچر سیکیور ہوتا ہے، جو فیوچر محفوظ ہوتا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی 60-70 سالہ ہے جو ایوریج ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ کھربوں سال سے بھی کہیں زیادہ لامحدود ہے۔ لہٰذا آج کے اس معاشرے میں عورت کا تہذیب یافتہ ہونا اور اس کو مہذب بنانا یہ ضروری ہے، تاکہ آگے جا کے خاندان مہذب ہو سکے۔ جب خاندان مہذب ہوگا تو پھر جا کے معاشرہ مہذب ہوگا، اور جب معاشرہ مہذب ہوگا تو پھر آگے جا کے کائنات کے اندر جو ہے اس کے دیر پا اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد ناصر صدیقی زیدہ شرفہ و حفظہ اللہ تعالی کہ ان کی یہ محنت ہے جس کا ثمر آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس مرکز پر نور کو غیرت و حمیت کے حوالے کے ساتھ ساتھ سنیت کی پہچان اور حقانیت کی پہچان بنائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔